تو بہن کا حق تلف کر رہے ہیں، بھائی کا حق تلف کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ کس کو دیں؟ ہاں دیکھیے کچھ ضروری سوالات ہیں، سوالات کر کے جوابات آپ کو دے رہا ہوں میں۔ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے؟ فیکٹری، مشینوں نہ زمین پر فقط تیار شدہ مال کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ فیکٹری، مشین اس پہ نہیں ہے، بلکہ فیکٹری سے جو مال مشین سے تیار ہو کر کے ریڈی ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یوں ہی اس کے را مٹیریل یعنی خام مال کی مالیت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے بنانے کے لیے جو را مٹیریل آپ کے پاس میں ہے، جیسے ویلڈر ہے، ان کے پاس اسٹیل کا راڈس ہیں، اسٹیل کے پائپس ہیں، یہ جو ہے را مٹیریل ہے بننے سے پہلے۔ اب بورڈ تیار کر رہے ہیں، جیسے بورڈ تیار کر دیا تو وہ جو فروخت ہوگا وہ جو ریڈی بن گیا ہے اس پر ہے، اس سے پہلے جو را مٹیریل ہے اس پر، جو مشین ہے اس پر نہیں ہے۔ مکان یا دکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں، مکان یا دکان کی مالیت پر، دکان پر بھی نہیں ہے اور مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا کرایہ آتا ہے تو باقی مال کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائے گا، پھر اگر حد نصاب تک ہے تو اب سب پر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں۔ یعنی جو کرایہ آتا ہے وہ کرایہ سب لے کر کے جمع کریں گے، پھر اس کا حساب اسی مال میں جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس مال میں اس کو جوڑیں گے، جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس کو اگر لگانے سے، ملا دینے سے زکوٰۃ کی مالیت پوری ہو جاتی ہے، یعنی مالک نصاب ہوتا ہے، تو پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ گاڑی اگر گھریلو یا کمرشل استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی اپنے کام کے لیے اپنے خاص اپنی ذاتی گاڑی ہے، اس کے اپنے خود کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی نہیں ہے۔ یا پھر ہم لوگ کمرشل جو ایلو بورڈ چلاتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی آمدنی کو باقی مال کے ساتھ جمع کریں گے اور نصاب ہوا تو اس کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ پھر جو اسے انکم جو کر کے رکھیں آپ، اگر وہ آپ نے جمع کیا ہے مال اور پھر وہ مال اس مال کو ملا، جو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، سونا چاندی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ ملانے سے اگر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو جو آپ کو انکم ہوئی ہے وہ انکم اگر جمع ہو کر کے آپ کے پاس میں زکوٰۃ کے دنوں میں مال ہے تو اس میں کیا کریں گے؟ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے وہ مال میں بھی۔ ہاں اگر گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، مثلاً اپنا شو روم ہے اور گاڑیاں اس کی اپنی ملکیت ہیں، تو یقیناً یہ مال تجارت ہے، ان کی مالیت پر مقررہ شرائط کے تحت زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں اب جیسے صادق مولا ہیں، ان کا شو روم ہے، اب وہ کار ریسیلر ہیں، وہ ریسیلر خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں۔ میں نے ان کو گاڑی رکھنے کے لیے دیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انہوں نے دلی جا کر کے 4-5 گاڑیاں نکالی، خریدا، اپنے ذاتی پیسے سے نکالا۔ اب جو بیچنے کے لیے انہوں نے کھڑا کیا ہے تو جتنی گاڑیاں ہیں اس کا حساب لگا کر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک اور بھی بات ہے، اب معاذ ہے، عبد الرحمن ہے، ان کے انٹیریئر کا کام ہے، انہوں نے جو انٹیریئر کا مال خریدا، انہوں نے را مٹیریل انہوں نے خریدا، تو را مٹیریل کا جو پیسہ لگا، را مٹیریل ہے وہ را مٹیریل کے اوپر لگے گا زکوٰۃ۔ جیسے پلائی ووڈس خریدا انہوں نے، پلائی ووڈس کا جو پیسہ ہے رکھا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس پہلے سے سٹاک ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے ان کے پاس، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے انٹیریئر کے کام میں آنے والی، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن ان کے پاس جو کاسٹلی مشین ہوتے ہیں بنانے کی، کٹنگ مشین ہوتی ہے، یا پھر ان کے پاس بہت ساری
پارٹس ہوتے ہیں بنانے کے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زمین خرید کے بیچتے بھی ہیں، یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ والے بھی سن کے رکھیں کہ انہوں نے سال میں یہ پراپرٹی خریدی سیل کی، 2 پراپرٹی خریدی سیل کی، 3 پراپرٹی خریدی سیل کی، تو جب آپ مان لیجئے کہ حساب کہاں سے ہوگا، رمضان کے، مان لیجئے کہ رمضان چاند کے حساب ہوتا ہے، چاند کے مہینے مطلب رمضان شریف کا پہلے عشرے میں ہم نے حساب لگایا، یہاں سے ہمارا حساب شروع ہوتا ہے ایک سال، مطلب مالک نصاب ہم بنے اس سال، سمجھیے اس سال پہلے عشرے میں ہم مالک نصاب کے برابر ہمارے پاس پیسہ آ گیا۔ کل رمضان سے پہلے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم مالک نصاب نہیں تھے، اب ہم نے حساب کیا تو دیکھا تو ہم مالک نصاب ہو گئے ہیں، تو پھر ہمارا حساب چل کر کے آئے گا، یہ جنوری ٹو جنوری نہیں ہوگا، ہمارا حساب ہوگا رمضان ٹو رمضان ہوگا، یا پھر شوال ٹو شوال ہوگا، یا پھر ہم جو ہے محرم ٹو محرم ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ چاند کا حساب کریں گے، تاریخ جو ہے وہ چاند کی انگریزی ہجری تاریخ سے کریں گے۔ تو اگر انہوں نے 1 پراپرٹی خریدی، 2 پراپرٹی خریدی، 3 پراپرٹی خریدی، جو بھی خریدا انہوں نے، جب مالک نصاب تھے تو اس وقت میں کیا حالت تھی ان کی، مطلب مالک نصاب بن گئے تھے نا، اب 1 سال ہو جانے کے بعد آئندہ سال رمضان میں پہلے عشرے میں دیکھا جائے گا کہ اب ان کے پاس کیا پوزیشن ہے۔ اگر سیم پوزیشن ہے، مالک نصاب ہیں، یہ ابھی بھی مالک نصاب ہیں، تو اب ان کے پاس 1 پراپرٹی ہے، 2 پراپرٹی ہے، 3 پراپرٹی ہے، جتنی بھی بیچنے کے لیے انہوں نے خریدا ہے وہ تمام پراپرٹی کا وہ حساب لگا کر زکوٰۃ دیں گے، اس لیے کہ پہلے بھی مالک نصاب تھے، یہ اس دن بھی مالک نصاب ہیں، تو اس وقت میں کیا ہوگا، یہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ پراپرٹی کا بھی بیچنے کے لیے جو ریسیل کرنے کے لیے جو لیے ہیں تو اس پر باقاعدہ، ہاں ان کے ساتھ مان لیجئے کہ 2 پارٹنر ہے، 3 پارٹنر ہیں، 3 پارٹنر نے مل کر کے 3 لاکھ ڈالا ہے، 1 لاکھ ڈالا تو 3 لاکھ بنے، تو 3 لاکھ میں جس کے پاس جو پارٹنر ہے اس میں شیئر ہے نا، یہ 3 پارٹنر کا شیئر ہے، تو 1 پارٹنر اس میں اگر مالک نصاب ہے اور 2 پارٹنر مالک نصاب نہیں ہیں تو وہ 2 پارٹنر پہ نہیں، 1 پارٹنر کے اوپر جو ہے مالک نصاب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہوگی، وہ 1 حصے میں، 1 پراپرٹی 3 لاکھ کو خریدا تو 1 لاکھ جن کے حصے میں آتا ہے ان کو نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے ابھی ایک ہمارے ساتھی مالک ماشاءاللہ پراپرٹیاں بہت ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں فل قرضدار ہوں، فل ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ زکوٰۃ نکالنا نہیں چاہ رہے، زکوٰۃ نکالنا نہیں چاہتے، کہ تقریباً 2-3 کروڑ کی پراپرٹیاں ہیں، قرض کتنا ہوگا، 40-50 لاکھ روپے قرض ہوں گے، فل قرض میں ڈوب گیا ہوں۔ کب ڈوبتا ہے، پراپرٹی کچھ بھی نہ ہو، مال کچھ بھی نہ ہو، صرف خالص یہ قرض دار ہے 40-50 لاکھ کا، سر پر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں، تب بولتے ہیں قرض میں ڈوب گیا ہوں۔ پراپرٹیاں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں دوسرے بھی ہیں، گاڑیاں، کار، بنگلہ سب ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ آج کل جتنا مالدار آدمی ہوتا ہے اتنا اس کا قرض رہتا ہے، وہ رہتا ہی ہے۔ چلیے مان لیجئے کہ 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 50 لاکھ روپے قرض ہیں، صحیح طریقے سے یہ حساب تمہارے دل کو پوچھو، تو سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے، اس سے پوچھو کہ اگر واقعی تمہارے اتنے قرضہ ہے تو قرضے کا نکال دو، 2 کروڑ میں 50 لاکھ روپے نکالیں گے تو بچت کتنے ہوں گے، 1.5 کروڑ کا حساب لگاؤ، 50 لاکھ کا چھوڑ دو، 1.5 کروڑ کا نکالو، جو آپ کے پاس نہیں، کیش نہیں ہے نا، کیش نہیں رہا تو کیا ہوگا، 1.5 کروڑ کی جو نکلتی ہے زکوٰۃ اتنی آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے دینا ہی پڑے گا آپ کو۔ اچھا،
کیا قرض کو زکوٰۃ میں بدلا جا سکتا ہے؟ قرض کو زکوٰۃ میں بدلا جا سکتا ہے اگر مقروض غریب و مفلس ہے، صاحب نصاب نہیں، تو بے شک وہ قرض زکوٰۃ سے بدلا جا سکتا ہے۔ سن لیجیے اور تو سن لیجیے، لیکن اگر وہ غنی ہے، مالک نصاب ہے، تو چونکہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، لہذا یہ قرض بطور زکوٰۃ اسے دینا جائز نہیں۔ مان لیجیے کہ اب اس میں ایک شخص ہے، اب کسی کا نام لو فار ایگزامپل تو مشکل ہو جائے گا، اللہ کرے اللہ کسی کو قرض دار نہ بنائے، پروردگار کسی کو قرض دار نہ بنائے۔ فار ایگزامپل کہ ایک شخص ہے جس کو جو ہے وہ میں پیسہ لینا ہے اسے، وہ میرا قرض دار ہے، وہ مجھے پیسے دینا ہے، 1,00,000 روپے مجھے دینا ہے، لیکن وہ مالک نصاب نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، وہ حالت ایسی ہو گئی کہ وہ غریب ہو گیا، مالک نصاب نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ تو اب میں سے جو میرا پیسہ زکوٰۃ کا ہے، اس کے پاس 1,00,000 مجھے نکالنا ہے، 25,000 روپے زکوٰۃ کے، مجھے 25,000 روپے زکوٰۃ کے نکالنے ہیں۔ تو اب وہ اس کے قرضے میں سے میں کیا کروں گا، 25,000 روپے معاف کروں گا کہ یہ زکوٰۃ میں سے نکال دیجیے۔ زکوٰۃ کو پلٹ دیا میں نے، اس کو قرضے کو کس میں کر دیا، زکوٰۃ میں کنورٹ کر دیا۔ تو اب وہ کتنا میرا قرضہ رہ گیا، 25,000 روپے میرے ادا ہو گئے۔ میں نے اس کو کیا کر دیا، قرض جو تھا اس کا، میں نے اس کو زکوٰۃ کے طور پر 25,000 روپے اس کو دے دیے، ختم کر دیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مالک نصاب ہے آدمی، مالک نصاب ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے آپ، زکوٰۃ میں قرض کو کنورٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستحق نہیں ہے نا، مستحق کو ایسا کنورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی صورت تو یقیناً زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ کہہ دیں کہ آپ میرے قرض سے سبکدوش ہیں، اب اس کی فکر نہ کریں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ سامنے والا ویسا آدمی رہا تو، عزت نفس والا رہا تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ قرض 25,000 روپے دینا ہے اور مجھے 25,000 روپے زکوٰۃ نکالنے ہیں، تو اب میں آپ کو ان کو بول دوں کہ بھئی چھوڑیے، میں نے آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ معاف کر دیا، چھوڑ دیجیے، یہ میں نے آپ کا قرضہ معاف کر دیا، قرضہ آپ دینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیجیے، بے فکر رہیے، میرے جو پیسے ادا کرنے ہیں آپ مجھے ادا مت کیجیے، چھوڑ دیجیے، ادا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ کیا؟ آج ایک زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ یہ چھال، اب جو ہوا نہیں، مثال وہ وقت کے ٹائم پر نکالتے، فائدہ ہوتا، خود بخود وہ بیکار ہو کر کے نیچے گر گیا، وہ ناریل وغیرہ، اس کو وقت پہ نکالتے تو اس کی قیمت اور بھی ہوتی، درخت کے لیے فائدہ بھی ہوتا، آدمی کو بھی فائدہ ہوتا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیوں نہیں نکالتا زکوٰۃ آدمی؟ آدمی زکوٰۃ اس لیے نہیں نکالتا کہ آدمی کو اس چیز سے محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اس لیے نہیں نکالتا، وہ پیسے سے محبت ہوتی ہے اس لیے پیسہ نہیں نکالتا، مال سے محبت ہو جاتی ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ اگر زکوٰۃ سے پیسے سے محبت نہیں ہوتی تو پہلے نکال دیتا۔ ہاتھ میں پیپ آ رہا ہے، کیا کرے گا وہ؟ پہلے نکال کر، میل ہے، فل میل ہے، کیا کرے گا وہ؟ میل سے محبت ہوتی کیا؟ دھو کے پہلی فرصت میں روزانہ چہرہ دھو کر کے نکال دیتے ہیں، چہرے پر سے میل، ہاتھ میں سے، بدن میں سے میل نکال دیتے ہیں۔ تو میل سے محبت نہیں ہوتی، میل کو نکال دیتے ہیں۔ ہاں، تو اب یہ جو زکوٰۃ ہے
آدمی سمجھ جائے کہ یہ مال کا میل ہے، اس سے محبت نہیں، اس کی اصل سے محبت کرو۔ اس پر جو بیٹھ گیا ہے اسکن کے اوپر، اسکن کو پھاڑ کر نکالنا نہیں ہے، اسکن کو کاٹ کے نکالنا نہیں، دھول اس پر جمی ہے، اس دھول کو نکالتے ہیں، ہوشیاری اسی میں ہے نا کہ نکال دینا ہے۔ ایسی مال کے اوپر جو گرد و غبار ہے، میل ہے، وہ میل نکالنے کا حکم دیا، اور اس سے بھی آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، اس کو بھی وہی سمجھ بیٹھتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تحبون حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، بندہ نیکی کو پہنچے گا ہی نہیں، ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتا بندہ جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کر دے، اپنی پیاری چیز خرچ نہ کر دے۔ کیا نہیں پہنچے گا؟ یہ نیکی کو ٹچ بھی نہیں کرے گا وہ۔ نیکی کو ٹچ کرنے کے لیے اپنی محبوب تر چیز کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ جب آیت ہوئی نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب تر چیز کو راہ خدا میں خرچ نہیں کر دو گے۔ صحابہ نا سن کے اسی وقت ان کے گھروں کو چلے گئے۔ جس چیز سے انہیں زیادہ، کسی کو اونٹ سے زیادہ محبت تھی، کسی کو گھوڑے سے، گھوڑے میں بھی اعلیٰ نسل کے گھوڑے سے محبت تھی، کسی کو باغ سے محبت تھی، کسی کو کھجور کے درختوں سے محبت تھی۔ اب بول دیے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو جا کے کیا کیے، وہ جس چیز سے محبت کرتے تھے لیا کے دے دیے، بھئی یہ لے لو، میں اس سے محبت کرتا تھا، یہ چیز یہ اونٹ ہے، یہ راہ خدا میں لے لو، یہ گھوڑا ہے اس کو لے لو، یہ زمین ہے میں محبت کرتا تھا، یہ چیز لے لو۔ صحابہ کا جذبہ ویسا تھا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے، جو خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ دیکھیں کتنا سمجھا کہ کتنا بچے کو کتنا لاڑ سے، ایک بچے کو بڑے باپ یا ماں سمجھاتی ہے بچے کو، اس طریقے سے کیا سمجھاتا ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو تمہارا اپنا بھلا ہے۔ یہ جو اچھی چیز تم راہ خدا میں خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے اتنا بھلا ہے۔ ہاں، جیسا کرو گے ویسے پاؤ گے۔ تو دیکھیے آج یہاں پر توصیف بھی نہیں، اورنگزیب بھی نہیں، چاند ملا تو چلے گئے، پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ بعد میں ہاتھ ملنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کیا بھی فائدہ نہیں۔ وقت چلا گیا نا، آج چلا گیا تو پھر وہ کل آنے والا نہیں ہے، وہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ رمضان کے بعد ایسا بیٹھیں گے آپ لوگ، اتنے تو عشاء کی نماز میں نہیں آئیں گے، رمضان میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اپنی عمدہ اور پاک کمائے ہوئے مالوں میں سے خرچ کرو، اپنے پاک اور عمدہ مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور اس میں گھٹیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ تمہیں ملے کہ تمہیں ملے تو نہ لو، تمہیں ملے تو نہ لو، جب تک اس میں آنکھیں بند نہ کر لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سرایا گیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مال عطا کیا ہے اور تم کسب حلال کر کے اچھا مال اگر تم نے کمایا ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ زمین میں جو کھیتی باڑی میں سے جو نکلتا ہے نا، اس کے بارے میں
اس میں اگر زمین سے بھی نکلتا ہے تو زمین میں سے نکلا ہوا مال اس میں گھٹیا بھی آتا ہے، اچھا بھی آتا ہے، تو اللہ کی راہ میں گھٹیا مال خرچ نہ کرو، اللہ کی راہ میں گھٹیا مال نہ دو۔ اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ، اللہ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے۔ تمہارے دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مال میں اضافہ ہوگا، اس کی عزتوں میں اضافہ ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ مالک کے ارشادات پڑھیں اور بار بار سنیں۔ کل میں نے جو کہا آپ کو کہ لوگ جو گھٹیا کپڑے لوگوں کو دیتے ہیں، گھٹیا مال لا کر کے دے دیتے ہیں، زکوٰۃ میں گھٹیا مال دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ گھٹیا مال دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگا ان کا۔ زکوٰۃ کے لیے اعلیٰ مال ہو، بہتر مال ہو اور نیت بھی اچھی ہو تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اچھا، وہ دینی درسگاہیں جو بچوں سے باقاعدہ فیس لیتی ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ وہ دینی درسگاہیں جو بچوں سے باقاعدہ فیس لیتی ہیں، ماڈل سکولز یا ایسے تعلیمی ادارے جہاں طلباء سے فیس لی جاتی ہے، ان میں زکوٰۃ فنڈ جمع جہاں پر ماڈل اسکول ہوتے ہیں یا ایسی تعلیمی ادارے جہاں طلباء سے فیس لی جاتی ہے، ان میں زکوٰۃ فنڈ جمع کرنا تاکہ نادر اور ضرورت مند طلباء کی ضروریات پوری کی جائیں، بلکہ درست بلکہ مناسب تر ہے، تاکہ ان طلباء کی بروقت امداد کی جائے اور وہ سکون و اطمینان سے علم حاصل کریں۔ جمع کر سکتے ہیں، فیس لیتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، وہ نہیں بن پاتے، تو ایسے رقم کو ان لوگوں کو، ان بچوں پر خرچ کر کے ان کے لیے علم دین کا جو ہے علم کا سرمایہ ان کے لیے پیش کرنا، علم ان کے لیے حاصل کرنے کے لیے آسانی فراہم کرنا، اس کے لیے اگر کوئی فنڈ جمع کرتا ہے تو فنڈ جمع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکوٰۃ تو صرف محتاجوں، مسکینوں اور جمع کرنے پر مقرر ملازموں اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مانوس کرنا ہو۔ پہلے کافروں کو زکوٰۃ دیتے تھے، ان کے دل نرم پڑنے کے لیے، اسلام میں داخلہ کرنے کے لیے ان کو کیا کرتے تھے؟ دل جوئی کرنے کے لیے پہلے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب وہ معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، پہلے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے دیا جاتا تھا، اور قرض داروں اور ان اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے دیا جاتا تھا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ طالب علم خواہ امیر ہو، طالب علم خواہ امیر ہو، زکوٰۃ لے سکتا ہے جب اس نے اپنے آپ کو علم پڑھانے اور پڑھنے کے لیے وقف کر رکھا ہے کہ وہ رزق کمانے سے عاجز ہے اور ضروریات زندگی کے حاصل کرنے کی مجبوری اس کے لیے جائز ہونے کا سبب ہے۔ طالب علم جو ہوتے ہیں مدارس کے، تو ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا باقاعدہ درست ہے، چاہے وہ بچہ غریب ہو چاہے وہ بچہ مالدار ہو، اس کے لیے زکوٰۃ لینا درست ہے۔ لہٰذا آپ تعلیمی ادارے کی ضروریات، بالخصوص نادر طلباء کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں۔ تمام مذہبی اور دینی رفاعی ادارے زکوٰۃ پر ہی چل رہے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ زکوٰۃ فنڈ سے نادر طلباء کے اخراجات پورے کریں، خواہ کتب
خواہ فیس و خوراک و پوشاک دوا وغیرہ کس صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں جو ہے ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو مسائل شرعیہ سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ رب العزت شریعت کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ میں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو زکوٰۃ کے تعلق سے ایک مختصر سی بات تھی کہ آپ لوگوں کو بتانا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب یہ مصرف کیا کیا ہوا کرتے ہیں، کن کن کو زکوٰۃ۔ پہلے دیکھیے زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انما الصدقات للفقراء، پہلا جو ہے وہ فقیر کو، دوسرا مسکین کو، والعاملین علیہا والمؤلفات قلوب، زکوٰۃ صرف ان لوگوں کے لیے جو محتاج نر نادر مسکین ہو اور جو اس کی تحصیل پر مقرر ہیں، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو لوگ مقرر ہیں، زکوٰۃ کے لیے جیسے سفیر لوگ ہوتے ہیں، زکوٰۃ لانے والے، زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے، ان لوگوں کو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا تو زکوٰۃ کی رقم میں اس کو پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور قرض داروں کو جس کے اوپر قرضہ ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کے قرضہ کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی مال مقروض جو ہوتا ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں جو مسافر ہوتے ہیں، اچھا اللہ کی راہ میں اور دوسرے جتنے بھی فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کی راہ ہیں، اس میں خرچ کر سکتے ہیں، اور مسافر کو بھی جو ہے یہ زکوٰۃ کی رقم دیا جا سکتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفات القلوب، غلام کی آزادی، مقروض، فی سبیل اللہ، مسافر، 8 لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب کھلم کھلا ایک چیز ہے، اتنا آپ لوگوں کے ذہن کو بوجھ پڑے گا اگر میں آپ کو اس کے بارے میں والعاملین زکوٰۃ ہیں، مؤلفات القلوب ہیں، پھر آپ کو ابن السبیل ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کلی بات ہے کہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور جو مستحق زکوٰۃ ہیں، مسافر اگر ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنا خونی رشتہ ہو اس کو آپ زکوٰۃ دینا لازم سمجھیں کہ اپنا رشتہ داروں کو۔ اب رہی بات کہ آپ بغیر دیکھے کہ یہ کہہ کر کے دے رہے ہیں کہ بھئی میں اسے چھٹکارا پا لیا تو کافی ہے، جیسے بھی ہو، میں لے جا کے دے دیا رفیق بھائی کو کہ آپ کرو بھئی، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ زکوٰۃ کی رقم ذمہ داری لے رہے ہیں تو یہ پورا آپ گویا کہ زکوٰۃ کے وکیل بن گئے۔ اگر آپ فقیر کو یا مسکین کو یا مستحق زکوٰۃ کو آپ نے پہنچا دیا تو گویا کہ میری زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ انہوں نے اگر نہیں پہنچایا تو میری زکوٰۃ، میں نے ان کو پہنچا دیا تو ان کے طرف سے ان کو دے دینے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ ہاں، جو فقراء لوگ ہیں مستحق زکوٰۃ، ان کو اگر وکیل بناتے ہیں کہ ان کو لینے سے، ان کے پاس دے دیے تو ہم تک پہنچ جائے گا، تو ان کو دے دینے سے میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چاہے وہ آگے کا مسئلہ کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اٹھا کے ان کو وکیل بنا کے دے دیا تو صرف میرے طرف سے وکیل ہوئے وہ، تو ان کو دے دینے سے کافی نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے پیسہ لیا زکوٰۃ کا، ہم نے پیسہ لے لیا زکوٰۃ کا، تو اب یہاں زکوٰۃ کی رقم ادا ہونا کا آپ کی زکوٰۃ کب ہوگی ادا؟ جب ہم اس کے مطابق خرچ کریں گے۔ لیکن اب مسئلہ کیسا ہے کہ میں آپ کی طرف سے وکیل نہیں ہوں، میں
زکوٰۃ دینے والے کا وکیل نہیں، میں زکوٰۃ لینے والوں کا وکیل ہوں۔ میں مدارس کا ادھر سے میں وکیل بن کر ہوں، تو گویا کہ ہمارے پاس دے دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل بتا رہا ہوں میں آپ کو، ادھر سے اگر وکیل بن رہا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ادھر سے وکیل بن رہا ہے تو مجھے دے دینے سے زکوٰۃ نہیں۔ میں ایک آدمی ہے جو زکوٰۃ دینے والا، اس کو وکیل بنا کر کے بھئی آپ دے دیں زکوٰۃ، میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، آپ جو ہے آدمی کو تلاش کر کے دے دیں، تو ان کو دے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ جب تک ان لوگوں کو نہیں دے دیں گے آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ لیکن جو مستحق زکوٰۃ ہیں انہوں نے ہمیں وکیل بنا دیا، ان کو وکیل بنا دیا ادھر والوں نے کہ آپ ہاں لے لیجئے گا، آپ ہمارے پاس ہم کو دے دیجئے گا۔ تو ان کو وکیل بنا دینے سے اب کیا ہو گیا کہ ان کو کوئی آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے تو اب ان کو دے دینے سے آپ بری الذمہ ہو گئے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ وکیل ادھر سے بنا تو نہیں ہوگی، وکیل ادھر سے بن گیا تو ان کا کام ہو جائے گا۔ جیسے جتنے بھی مدارس ہوا کرتے ہیں یا ریلیف جو ٹرسٹ وغیرہ چلتے ہیں، اس میں سب کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹرسٹ ہی وکیل ہوتا ہے، غرباء مساکین کا ٹرسٹ ہوتا ہے وہ، تو ان کی وکالت ان کو ہوتی ہے، ٹرسٹ کو دے دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ بتائیے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے بولو، سمجھا دیتا ہوں پھر ایک مرتبہ۔ جی اچھا، اب دیکھیے 4 مستحق زکوٰۃ ہیں، 4 آدمی ہیں جو مستحق ہیں۔ 4 آدمیوں نے کہا ہمارے پیارے جان صاحب کو، پیارے جان صاحب وہاں سے جو ہے جہاں سے بھی زکوٰۃ آتا ہے آپ لے لیجئے گا، ہمیں معلوم نہیں ہے، جو آپ لوگوں کو آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کون دیتے ہیں، آپ ان کے پاس سے زکوٰۃ لے کر ہمیں دے دیجئے گا۔ تو آپ پیارے جان صاحب کس کی طرف سے وکیل ہوئے؟ جی مستحق زکوٰۃ والوں کے وکیل ہوئے۔ تو میں نے پیارے جان صاحب کو زکوٰۃ دیا تو اب کیا ہو گیا، میں ان کے ہاتھ میں جاتے ہی میں بری، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ایسا کیا کہ پیارے جان صاحب کو میں نے کیا کیا، لے جا کے کچھ بھی زکوٰۃ کی کچھ رقم یا کچھ پیکٹس زکوٰۃ کی دے دیے پیارے جان صاحب کو۔ میں نے وکیل بنایا، پیارے جان صاحب ذرا ان کو دے دو، پیارے جان صاحب آپ جو لوگ ملیں گے آپ کو معلوم ہے، میرے طرف سے میں بول رہا ہوں ان کو، آپ کو معلوم ہے جو مستحق زکوٰۃ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، تو میرے طرف سے آپ زکوٰۃ ان کو دے دیجئے گا۔ تو اب وہ وکیل کس کی طرف سے ہوئے؟ تو میں نے ان کو دے دیا تو میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ میری زکوٰۃ ادا ہوگی کب؟ یہ جب تک نہیں پہنچا دیتے وہاں، مستحق زکوٰۃ کو نہیں پہنچ جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں نہیں چلا جاتا، ان کو مالک نہیں بنا دیتے، اس وقت تک وہ زکوٰۃ آپ کی ٹکی رہتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ایک مسئلہ سمجھانا تھا۔ ایسے ہی مدارس عربیہ ٹرسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کو ٹرسٹ کو بھی دیکھ کر کے آپ لوگوں کا جو ہے خیال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ صرف دے کر کے بری ہونے کی جو فکر ہے اس کو آپ ترک کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا